أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین. میرے ننھے منھے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے اسلامی بچوں، کیسے ہو؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ماشاءاللہ آپ بچوں آرام سے بیٹھے ہو نا، اچھے سے سکون کے ساتھ. ہاں اچھی بات ہے، آرام سے بیٹھ جائیے. ہاں بچوں، ہم نے اس سے پہلے والے سبق میں کچھ نئے نئے الفاظ بتائے تھے نا. وہ سارے الفاظ یاد ہیں؟ اگر پوچھوں گا تو بتاؤ گے؟ اچھا ماشاءاللہ. ایک مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں ہم لوگ کیا کیا پڑھے تھے نئے نئے الفاظ. ایک لفظ ہم کیا پڑھے تھے؟ طیارتن. طیارتن کے معنی کیا بچوں؟ ہوائی جہاز. ہوا میں اڑتا ہے نا، بڑا سا ہوتا ہے، دکھتا چھوٹا ہے. جب ہوا میں اڑتا ہے وہ نا چھوٹا دکھتا ہے لیکن بہت بڑا ہوتا ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہوائی جہاز. عربی میں طیارتن. اس کے بعد ایک اور لفظ بتایا تھا سیارتن. سیارتن کے معنی کیا بچوں؟ گاڑی، کار. کار دیکھے ہو نا، 4 پہیا کا ہوتا ہے. وہ کار اس کو بولتے ہیں عربی میں سیارتن. پھر اس کے بعد بچوں ایک اور لفظ بتایا تھا حوامتن. حوامتن کے معنی کیا بتاؤ؟ آپ بولو. ہاں بولیے. ہاں ہیلی کاپٹر. کیا؟ ہیلی کاپٹر. حوامتن کے معنی ہیلی کاپٹر. اس کے بعد ایک اور لفظ بتایا تھا قارورتن. قارورتن کے معنی کیا بچوں؟ بوتل. کیا؟ بوتل. ہاں اچھے بچے ہو ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد ایک اور لفظ بتایا تھا مشایتن. مشایتن کے معنی کیا ہے بچوں؟ مشایتن کے معنی واکر. پکڑ کے چلتے نا، کسی کا پیر ٹوٹا ہو یا لنگڑا ہو تو بیچارہ کیسے چلتا ہے؟ اسی مشایتن کے سہارے چلتا ہے. واکر بولتے اس کو عربی میں مشایتن. اور پھر رنگنے والا، کلر کرنے والا ایک برش کے بارے میں بتایا تھا. برش ہے نا، تو اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں برش کو؟ فرشتن. تو یہ سارے الفاظ ہم نے پہلے ہی بتا دیے تھے نا بچوں. آپ کو یاد ہے نا سب اچھی طرح؟ ماشاءاللہ اچھی بات ہے، یاد رکھنا چاہیے. اور ہم نے بتایا تھا نا بچوں کہ جب اگر طیارتن آپ نے دیکھا، ہوائی جہاز ہوا میں اڑ رہا ہے، بہت اوپر اڑتا ہے نا، وہ دور ہم سے، تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کیا بتایا تھا ہم نے؟ تلک طیارتن. وہ ہوائی جہاز ہے. ہے نا بچوں؟ تلک طیارتن، وہ ہوائی جہاز ہے. لیکن چاند نکلا ہو، چاند کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ قمرن. وہ چاند ہے، عربی میں کیسے بولو گے؟ ذالک قمرن. اگر طیارہ ہے، ہوائی جہاز ہے، تو اس کے لیے تلک طیارتن، وہ ہوائی جہاز ہے. اگر چاند نکلا ہوا ہے تو اس کے لیے کیا بولو گے؟
ذالک قمر وہ چاند ہے. تو دیکھو بچوں تلکا کے معنی بھی وہ ہے, ذالکا کے معنی بھی وہ, تلک طیارۃ وہ ہوائی جہاز ہے, تلکا کے معنی وہ, ذالک قمر وہ چاند ہے, یہاں بھی ذالکا کے معنی وہ. لیکن ہم نے بچوں بتایا تھا کب تلکا بولا جاتا ہے اور کب ذالکا بولا جاتا ہے, کب تلکا استعمال کیا جائے گا, کب ذالکا استعمال کیا جائے گا. ہم نے ایک آسان طریقہ, ایک آسان آئیڈیا بتایا تھا, یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ وہ آئیڈیا یہ تھا, آسان طریقہ, کہ اگر لفظ کے آخر میں گول تا ہو تو اس سے پہلے وہ کا معنی کے لیے تلکا لائیں گے. جیسے طیارۃ آخر میں لاسٹ میں گولتا ہے نا بچوں, تو اس سے پہلے کیا لائیں گے؟ ذالکا نہیں لائیں گے, تلکا لائیں گے, تلک طیارۃ. ہاں کیا ضابطہ ہم نے بتایا؟ گولتا اگر آخر ہو لفظ کے آخر میں تو اس سے پہلے کیا استعمال کریں گے؟ تلکا. اگر گولتا نہ ہو جیسے قمرن, قمرن کے معنی چاند, قمرن کے آخر میں گولتا ہے, ایسے گولتا نہیں ہے نا, ہاں تو اس سے پہلے کیا بولیں گے, لکھیں گے ذالکا, ذالکا قمرن وہ چاند ہے. تو بچوں سمجھ میں آ گیا نا کہاں پر تلکا بولیں گے اور کہاں پر ذالکا بولیں گے, کہاں تلکا استعمال کریں گے, کہاں ذالکا استعمال کریں گے. معلوم چل گیا نا, پورا آئیڈیا سمجھ میں آ گیا نا. ہاں تو آج کا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ اور اچھی طرح بھی ہم سمجھ جائیں گے. ہاں دیکھیے بچوں لکھا ہے المراجعۃ, پھر اس کے بعد دیکھیے تلک طیارۃ, کیا لکھا ہے؟ تلک طیارۃ وہ ہوائی جہاز ہے, وہ ہوائی جہاز ہے. یہاں دیکھو بچوں ذالکا نہیں تلکا ہے, تلکا کے معنی وہ, طیارۃ کے معنی ہوائی جہاز, وہ ہوائی جہاز ہے. اس کے بعد لکھا ہے ذالک موزن, ذالکا موزن وہ کیلا ہے. تو دیکھو یہاں بچوں ذالکا جو ہے اس کے معنی بھی کیا ہے؟ وہ, لیکن یہاں تلکا نہیں ذالکا لکھا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد جو ہے موزن ہے, موزن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, اور موزن کے آخر میں گولتا نہیں ہے. جب گولتا نہیں ہے تو اس سے پہلے کیا لکھا جائے گا؟ ذالکا, ذالکا موزن وہ کیلا ہے. موزن مذکر لفظ ہے اور طیارۃ مؤنث لفظ ہے. مؤنث کے لیے تلکا لاتے ہیں اور مذکر کے لیے ذالکا لاتے ہیں. ہاں اس کے بعد دیکھیے بچوں نیچے لکھا ہوا ہے تلکا, اس کے بعد خالی خالی جگہ ہے. تلکا کے بعد کیا آئے گا آپ بتاؤ؟ ایسا لفظ لانا ہے جس کے آخر میں گولتا ہو تاکہ تلکا کے مطابق ہو جائے. تلکا چونکہ مؤنث کے لیے آتا ہے نا, تو پھر ایسے ہی لفظ بھی لانا ہوگا جس میں گولتا ہو تاکہ دونوں سیم ہو جائے, برابر ہو جائیں. تو یہاں پر کیا لکھیں گے بچوں؟ طیارۃ لکھ دیتے ہیں, طیارۃ یا حوامۃ, ہے نا بچوں؟ تلکا طیارۃ وہ ہوائی جہاز ہے, یا حوامۃ بھی لکھ سکتے ہو, تلکا حوامۃ, تن اس میں بھی گولتا ہے, تلکا حوامۃ وہ ہیلی کاپٹر ہے. ہاں اس کے بعد دیکھیے بچوں لکھا ہے ذالکا, ذالکا کے بعد کیا لے کے آئیں گے؟ ذالکا کے بعد ایسا لفظ لانا ہے جس کے آخر میں گولتا نہ ہو. یہاں مذکر لفظ لانا ہے تو کیا لکھیں گے؟ قمرن, ذالکا قمرن. ہو گیا سیٹ نا, وہ چاند ہے. ذالکا قمرن وہ چاند ہے. ماشاءاللہ یہ دو ہو گیا نا. اس کے بعد دیکھیے نیچے بچوں لکھا ہوا ہے خالی خالی جگہ ہے, اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ شباکن, شباکن کھڑکی کو بولتے ہیں نا, گھر میں ہوتی نا کھڑکی, ہر روم میں, گھر میں دروازے کے پاس کبھی ہوتا ہے, کبھی ایک سائیڈ میں ہوتا ہے, کبھی پیچھے سائیڈ میں ہوتا ہے, جس کو ہم کھول دیتے ہیں تو ہوائیں آتی ہے, اس کو کیا بولتے ہیں؟ کھڑکی. کھڑکی, شباکن کے معنی کھڑکی, شباکن کے معنی کھڑکی. اچھا بچوں بتاؤ شباکن کے آخر میں گولتا ہے؟ نہیں ہے نا, تو اس سے پہلے کیا لکھیں گے؟ خالی جگہ پر تلکا لکھیں گے؟ نہیں, ذالکا. ہاں ذالکا شباکن وہ کھڑکی ہے, ذالکا شباکن وہ کھڑکی ہے. ہاں کیسے لکھو گے؟ ذالکا شباکن وہ کھڑکی ہے. اس کے بعد دیکھیے بچوں لکھا ہوا ہے
सल्लतुन। सल्लतुन के माने टोकरी, टोकरी जिसमें सामान रखते हैं, कोई फल फ्रूट फल वगैरह रख देते हैं उसमें, तो उसको क्या बोलते हैं? टोकरी बोलते हैं। और अरबी में क्या बोलते हैं? सल्लतुन। क्या बोलते हैं? सल्लतुन। आप बोलो सल्लतुन। सल्लतुन के माने टोकरी, टोकरी। सल्लतुन से पहले बच्चों खाली खाली जगह है। आप बताओ यहाँ क्या लिखेंगे? ज़ालिका लिखा जाएगा कि तिलका? आप बताओ, तिलका लिखा जाएगा ना? हाँ बेशक तिलका लिखा जाएगा यहाँ पर, इसलिए कि सल्लतुन के आखिर में क्या है? गोलता है, तो उससे पहले क्या लिख देंगे? तिलका। तिलका सल्लतुन, वो टोकरी है। तिलका सल्लतुन, वो टोकरी है। उसके बाद क्या है बच्चों? उसके बाद देखिए फिर खाली खाली जगह है, फिर लिखा है सुल्लमुन। सुल्लमुन, सुल्लमुन के माने क्या होता है बच्चों? जीना। हम सीढ़ी बोलते हैं जिस पर, जिसके ज़रिए से हम छत पर जाते हैं। घर की जो छत होती है हम कैसे चढ़ते हैं? जीना के ज़रिए जाते हैं, जीना से चढ़ते हैं। हाँ तो उसको क्या बोलते हैं? जीना बोलते हैं, सीढ़ी बोलते हैं। अरबी में क्या बोलते हैं? सुल्लमुन। सुल्लमुन क्या बोलते हैं? सुल्लमुन। सुल्लमुन के माने जीना। तो सुल्लमुन से पहले बच्चों खाली खाली जगह है, वहाँ क्या लिखा जाएगा? आप गौर करके बताओ, सोच के बताओ, क्या लिखोगे वहाँ पर? हाँ तिलका लिखा जाएगा? नहीं, ज़ालिका लिखा जाएगा ना। सुल्लमुन इसलिए कि मुज़क्कर लफ्ज़ है, तो क्या लिखेंगे? ज़ालिका। ज़ालिका सुल्लमुन, वो जीना है। ज़ालिका सुल्लमुन, वो जीना है। उसके बाद देखिए फिर बच्चों खाली खाली जगह है, फिर क्या लिखा हुआ है? हदीक़तुन। क्या लिखा हुआ है? हदीक़तुन। हदीक़तुन के माने बाग। बाग, जहाँ पर बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं और उसके घास फूस सब होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? बाग बोलते हैं। हाँ अरबी में क्या बोलते हैं? हदीक़तुन। 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 हदीक़तुन से पहले क्या लिखा जाएगा बच्चों? खाली खाली जगह है, वहाँ क्या लिखेंगे? हदीक़तुन मुअन्नस है ना, आखिर में गोलता लगी है ना, मुअन्नस है ना। हाँ तो क्या लिखेंगे? तिलका। बेशक तिलका हदीक़तुन, वो बाग है। उसके बाद देखिए बच्चों सिर्फ ज़ालिका लिखा है, फिर खाली खाली जगह है, तो ज़ालिका लिखा है, तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे? कोई मुज़क्कर लफ्ज़ लिखेंगे। तो मुज़क्कर लफ्ज़ कौन सा लिखें? कौन सा लिखें? यहाँ जबलुन लिख देते हैं। जबलुन। जबलुन में आखिर में गोलता है? नहीं है, ये मुज़क्कर लफ्ज़ है। और ज़ालिका की भी मुज़क्कर है। ज़ालिका जबलुन, वो पहाड़ है। हो गया ना? अच्छा सा बन गया ना? हाँ ज़ालिका जबलुन, वो पहाड़ है। उसके बाद देखिए बच्चों लिखा है तिलका, सिर्फ तिलका लिखा है, लेकिन उसके बाद खाली खाली जगह है, वहाँ क्या लिखा जाएगा? वहाँ क्या लिखा जाएगा बताओ आप? ऐसे ही लफ्ज़ लिखना है ना जो कि मुअन्नस हो, आखिर में गोलता हो। यहाँ पर लिख देते हैं सय्यारतुन। सही है ना? सय्यारतुन। हाँ तिलका सय्यारतुन, वो कार है। तिलका सय्यारतुन, वो कार है। उसके बाद देखिए बच्चों फिर खाली खाली जगह है, मिरसमुन लिखा है। मिरसमुन के माने पेंसिल। मिरसमुन के माने पेंसिल। पेंसिल जिससे हम लिखते हैं, फिर इसको मिटा भी सकते हैं। हाँ तो वो पेंसिल बोलते हैं। मिरसमुन का माना पेंसिल। हाँ क्या है लफ्ज़ वो? मिरसमुन। मिरसमुन। आप बोलो मिरसमुन। अच्छा बच्चों मिरसमुन के आखिर में गोलता लगी है? नहीं लगी है ना, ये मुज़क्कर लफ्ज़ है। उससे पहले तब क्या लिखोगे? यहाँ पर तिलका लिखोगे कि ज़ालिका लिखोगे? क्या लिखा जाएगा आप बताओ? हाँ सही बोला आपने, ज़ालिका। ज़ालिका लिखा जाएगा। ज़ालिका मिरसमुन, वो पेंसिल है। ज़ालिका मिरसमुन, वो पेंसिल है। उसके बाद देखिए बच्चों हक़ीबतुन लिखा है, उससे पहले खाली खाली जगह है, फिर हक़ीबतुन। हक़ीबतुन के माने? हक़ीबतुन के माने बैग। क्या? बैग। हाँ हक़ीबतुन के माने बैग। बैग जो कभी हम हैंड बैग भी होता है, हम टांग कर स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? बैग। और अरबी में क्या बोलते हैं? हक़ीबतुन। हक़ीबतुन।
تو بچوں جو خالی خالی جگہ ہے وہاں پر کیا لکھیں گے آپ بتاؤ؟ تلکا یا ذالکا؟ حقیبتن یہ مؤنث لفظ ہے نا، آخر میں گولتا لگی ہے، اس سے پہلے کیا لکھیں گے آپ بتاؤ؟ تلکا یا ذالکا؟ ہاں صحیح بولا آپ نے، تلکا، تلکا حقیبتن وہ بیگ ہے، تلکا حقیبتن وہ بیگ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے بچوں، ہاں خالی خالی جگہ ہے نا، پھر کیا لکھا ہوا ہے؟ دراجتن، 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 دراجتن کے معنی کیا ہوتا ہے بچوں؟ سائیکل نا، ہاں دراجتن کے معنی سائیکل، دراجتن کے معنی سائیکل۔ اس سے پہلے خالی خالی جگہ ہے، وہاں کیا لکھا جائے گا؟ دراجتن میں آخر میں گولتا ہے نا، ہاں گولتا ہے، دراجتن کے آخر میں گولتا ہے، تو اس سے پہلے کیا لکھا جائے گا؟ تلکا، تلکا دغاجتن، تلکا دغاجتن، تلکا دغاجتن وہ سائیکل ہے، تلکا دغاجتن، تلکا دراجتن۔ ہاں بچوں، اس کے بعد دیکھیے کیا لکھا ہے؟ قمیصن، قمیص لکھا ہے۔ قمیص کس کو بولتے ہیں؟ شرٹ کو بولتے ہیں۔ کس کو بولتے ہیں؟ شرٹ، جو بہت سارے لوگ شرٹ پہنتے ہیں نا، ہاں کرتا شرٹ، اس کو کیا بولتے ہیں؟ قمیص، قمیصن بولتے ہیں۔ اور قمیصن ہے لفظ بچوں یہاں پر، اس سے پہلے کیا لکھا جائے گا؟ وہ قمیص ہے، اس سے پہلے کیا لکھو گے؟ وہ کا معنی دینے کے لیے کون سا لفظ لکھو گے یہاں پر؟ تلکا یا ذالکا؟ قمیصن دیکھیں مذکر لفظ ہے، اس کے آخر میں کوئی گولتا نہیں ہے، یہ مذکر لفظ ہے، اور مذکر کے لیے کیا لکھا جاتا ہے؟ تلکا یا ذالکا لکھا جائے گا؟ بتاؤ، ذالکا لکھا جائے گا نا، ہاں تو یہاں پر کیا لکھیں گے؟ ذالکا، کیا؟ ذالکا، ذالکا قمیصن وہ قمیص ہے، ذالکا قمیصن وہ قمیص ہے۔ ہاں ماشاءاللہ، تو اس طرح سے سبق ہمارا کمپلیٹ ہوا، ختم ہوا، ماشاءاللہ۔ تو آج بھی کچھ نئے الفاظ آئے ہیں، ان سب کو آپ اچھی طرح یاد کر لیجئے گا انشاءاللہ عز و جل، بولو انشاءاللہ ہم یاد کریں گے۔ ہاں ماشاءاللہ، اللہ رب العزت آپ سب کی حفاظت فرمائے، آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کو نیک اور اچھا بچہ بنائے، بڑا ہو کر خوب دین کا کام کرنے والا بنائے، آپ سب کو ہمیشہ اللہ رب العزت خوشحال رکھے، شاد و آباد رکھے، ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ ہاں بس آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔